أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حدیثا۔ اللہ لا الہ الا ہو، لیکن ان تمام احکامات کے بعد فرمایا دیکھو پھر توحید آ گئی اللہ کی کہ اصل یہ چیز ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ اللہ ہے جو عبادت کے قابل ہے، وہ اللہ ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اور وہ تمہیں ضرور جمع کر دے گا، اِلَى یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اِلَى کا مطلب فی، یعنی قیامت کے دن میں اللہ جمع کر دے گا۔ قیامت کا جو دن آئے گا وہ زمانے کا ایک حصہ ہے، اور اس زمانے کے حصے کے اندر تم بھی آ جاؤ گے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فی کی ضمیر جو ہے نا یہ دو طرف لوٹائی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ لا ریب فی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی قیامت کے دن میں کوئی شبہ نہیں ہے، قیامت میں تو آنا ہی ہے ایک۔ اور بعض کہتے ہیں کہ لیجمعنکم، وہ جمع کرے گا۔ یہ جو جمع کرنا ہے نا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ تم ضرور جمع ہو جاؤ گے، ضرور جمع کیے جاؤ گے، لا ریب فی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور لوگوں اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی؟ اللہ تعالی سے سچی کس کی بات ہے؟ سب سے سچا وہی ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یقیناً کر دکھائے گا۔ تو قیامت میں تمہیں ان اعمال کا حصہ ملے گا، یہ جو تم سلام کرتے ہو اس کا بھی، یہ جو سفارشیں کرتے ہو اس کا بھی، اور بچوں کے لیے بھی سلام کا حکم ہے کہ بچے سلام کریں، اس کا بھی جواب دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم کھیلتے ہوتے تھے گلی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اور ہمیں سلام کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ سلام کیا تھا۔ یہ کھیل رہے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گلی سے جب گزرے تو باقی لڑکے تو بھاگ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ یہ عبداللہ کھڑا رہ گیا اور میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو کہنے لگا امیر المومنین، نہ تو میں نے کوئی گناہ کیا ہے کہ آپ سے ڈروں، اور نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہوں، تو پھر کیوں رک گئے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم زبیر کے ہی بیٹے ہو؟ ان کا ہاں میں زبیر کا بیٹا ہوں۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں سمجھ گیا جتنا دلیر اس کا باپ ہے اتنی دلیری سے اس نے مجھ سے بھی بات کی ہے، وہی خون ہے۔ تو اس لیے یہ سلام ہر جگہ کرنا، آخر پہ فرمایا اسی لیے کہ دیکھو قیامت آئے گی نا، ہم جمع کریں گے، ثواب دیں گے اس چیز پہ۔ اور اس سے پہلے سفارش کے متعلق کہا ہے کہ سفارش کرو لوگوں کی اچھے کاموں میں، ہم اس کا بھی اجر دیں گے۔ سب سے بہتر سفارش حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں آیا، آپ نے فرمایا سب سے بہتر سفارش تم کسی کے نکاح کی کر سکتے ہو جس پہ تمہیں اللہ اجر دے گا، یعنی کسی جگہ رشتے کا کرا دینا، سفارش کرنا کہ میں اسے جانتا ہوں اور آپ اس کے رشتے کو مان لیں، یہ بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے یہودیوں کے اعمال میں سے یہ کہا ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے تعویذ جس کے ذریعے میاں بیوی آپس میں جدا ہو جائیں، طلاق ہو جائے۔ تو جتنا بڑا وہ گناہ ہے اس کے مقابلے میں اتنی ہی بڑی یہ نیکی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 احادیث آئی ہیں جس میں لوگوں کو بتایا کہ فلاں جگہ تمہاری شادی کر دیں، فلاں جگہ تمہارا رشتہ کر دیں، اور سفارش بھی فرمائی کہ فلاں رشتے کو تم قبول کر لو اور فلاں رشتے کو تم چھوڑ دو، وہ تمہارے مزاج کے ساتھ اس کا مزاج ملے گا نہیں۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کی عام زندگی کی، لیکن لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، بھلا دیا ہے۔ تو یہ قیامت میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا من اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟